السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں توقات کے مدرسے میں لطفی طالب علم سے کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا اور ہم زندہ بچ گئے تو ہم لکھیں گے، میں لکھنے کو کہوں گا اور آپ لکھیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ہمیں اس نے یہاں کیوں بلایا؟ لطفی نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ لطفی مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تم اب کہو گے کہ اس دیوانے لطفی نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے؟ لطفی کے اشارے پر طالب علم ایک پنجرا لے کر آگے آتے ہیں۔ لطفی پنجرے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کیا آپ نے باغ میں جانا شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ نے وہاں ایک بہت بڑے سانپ کو دیکھا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ پنجرے پر سے کپڑا ہٹاتا ہے تو پنجرے میں ایک بڑا سانپ قید ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ لطفی ان سے پوچھتا ہے کیا اس نے تمہیں ڈسا؟ کیا اس نے زہر نکالا؟ ہم اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ امام افندی کے پاس الصلاۃ والسلام، ایک صلاۃ اور ایک نماز جنازہ، اور پھر چلو اللہ حافظ۔ لطفی کی باتیں سنتے سنتے لوگ مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لطفی مزید کہتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ایک دوا نکالتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ دیوانے لطفی نے دوا ڈھونڈ لی ہے۔ پھر وہ دوا طالب علم کو دیتے ہوئے پوچھتا ہے کتنے تک؟ تو طالب علم کہتا ہے 9 تک افندی، 9 تک۔ پھر لطفی لوگوں سے کہتا ہے اب دیکھو ذرا، چلو دیکھتے ہیں کہ جب سانپ انسان کو کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پنجرا کھولنے لگ جاتا ہے تو لوگ غصے سے کہتے ہیں ارے نہیں نہیں، دیوانے لطفی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مت کرو لطفی، ایک دوا کے لیے اپنی جان خطرے میں مت ڈالو، دیوانے لطفی تم مر جاؤ گے، یہ سانپ تمہیں مار ڈالے گا۔ مگر لطفی سانپ کو گردن سے پکڑتا ہے اور باہر نکال لیتا ہے۔ وہ کسی کی ایک نہیں سنتا تو مولوی صاحب اس سے کہتے ہیں مت کرو بیٹا مت کرو، جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارنا حرام ہے۔ جواباً لطفی کہتا ہے او امام افندی، قرآن پڑھنے کے بعد علم کی تلاش میں نہ نکلنا حرام ہے۔ اب دیکھو ذرا، سب کے منہ سے چیخیں نکل جاتی ہیں اور لطفی اپنے آپ کو ڈسوا لیتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا مر جائے گا۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد لطفی بہت تکلیف میں دکھائی دیتا ہے اور اپنے طالب علم سے کہتا ہے گنتی شروع کرو۔ وہ سانپ کو پنجرے میں ڈالتا ہی ہے کہ اسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ خود بھی گنتے گنتے گر جاتا ہے۔ 9 تک گنتی ہوتے ساتھ ہی طالب علم ایک دم سے اسے دوا پلوا دیتا ہے۔ لطفی نے ڈالوں کی آنکھیں بند کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مر گیا بیوقوف، مر گیا، بیوقوف نے اپنی جان گنوا دی۔ لطفی کا طالب علم بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے مگر جھٹکے سے لطفی ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور زندہ بچ جانے پر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور لطفی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر کھڑے ہو کر طالب علم سے کہتا ہے دانشمند لکھو، سب سے پہلے دنیا گھومی، پھر میری سانسیں سست ہو گئیں، مجھے پسینہ آنے لگا، پھر میرے دل کی دھڑکن میں تبدیلی آئی، میں دم توڑنے والا تھا اور مجھے علاج مل گیا الحمدللہ۔ پھر لوگوں سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا، باغ میں جانے والا جو بھی ہو اس چوکھٹ سے علاج کر جائے، اب چلو اللہ حافظ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں سلطان محمود پاشا سے کہتے ہیں محمود پاشا میرا فرمان توقات پہنچا دو اور اس دیوانے لطفی نامی شخص کو فوری طور پہ ڈھونڈ کر پائتخت لاؤ۔ تو خضر چلیبی کہتے ہیں وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو صرف بلانے پہ آ جائے میرے سلطان۔ محمود پاشا کہتے ہیں بلانے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ سلطان کا حکم ہے، یا تو سلطان کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے یا قلم کیا جاتا ہے۔ خضر چلیبی کہتے ہیں موت کا خوف عقل والے لوگوں کے لیے ہے پاشا، ہم دیوانے لطفی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہر عقل مند کو قابو کرنے اور ہر قدم کو راہ پر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے۔ خضر چلیبی ایک دیوانے کو دوسرا دیوانہ ہی راستے پر لائے گا، میرے ذہن میں ایک ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ولاد کشتی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے ایک شخص کو پانی میں الٹا ڈبویا ہوتا ہے۔ وہ شخص فریاد کرتے ہوئے کہتا ہے برائے کرم مجھے نکالو، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ کہ اس میں بہادر پاشا ولاد کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں سے کوئی بڑی مچھلی نہیں پکڑ سکتے، جان لو۔ تو ولاد کہتا ہے آؤ کپتان آؤ، تم میری قسمت کھول دو گے۔ تو لٹکتا ہوا شخص کہتا ہے میں بھیک مانگتا ہوں برائے کرم۔ جواب میں ولاد کہتا ہے تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے سوالوں کا جواب دو۔ دریائے تونا میں تمہارے سمندری ڈاکو دوست کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی محمد نے ولاشیا کے لیے مجھ پہ بھروسہ کیا لیکن تمہارے دوستوں نے اس سرزمین کو بہت نقصان پہنچایا، تم میری مدد کرو گے انہیں پکڑنے میں؟ جواب میں وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ سارا منظر دیکھ کر بہادر کہتا ہے تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ولاد۔ یہ سن کر ولاد اس شخص سے کہتا ہے تم نے مجھے میرے دوست کے سامنے شرمندہ کر دیا، اگر تم میرے کسی کام کے نہیں تو تمہیں مچھلیوں کی خوراک بن جانا چاہیے، سپاہیوں نیچے لے جاؤ اسے۔ پہیا گھومتا ہے، وہ شخص ڈوبنے لگتا ہے مگر ایک دم سے بول پڑتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ سن کر ولاد بہادر بے سے کہتا ہے موت کا خوف ہر کسی کو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے لمحے سپاہی وہاں پہ آتا ہے اور بہادر بے سے کہتا ہے ہمارے سلطان نے ولاد کو فوراً اپنے حضور طلب کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے میرا بھائی محمد وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اگر وہ مجھے ہر روز نہ دیکھے تو اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اگلے منظر میں ولاد سلطان کے سامنے جا پہنچتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ ولاد بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ سلطان اس سے کہتے ہیں تمہیں ایک اہم فریضے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ولاد پوچھتا ہے
کیا آپ کو ہمارے اندرون مدرسے کے دن یاد ہیں؟ بحث کرنے والا یہ ایک ایسا لفظ تھا جو ہر میم سے شروع ہوتا تھا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں مناظرہ کرو، مگر میرے ساتھ نہیں، ایک دیوانے کے ساتھ، بلکہ یہ ایک مناظرہ نہیں بلکہ محض ایک جھگڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا راستہ توقات کی طرف کھل گیا ہے۔ ولاد حیرانگی سے کہتا ہے توقات؟ تو سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کرو، اس بار زندان کی طرف نہیں بلکہ توقات قلعے کی طرف، یاغی باسن مدرسے کی طرف۔ وہاں تمہیں ایک استاد ملے گا جسے لطفی کہا جاتا ہے، فوراً سے پہلے اسے پائے تخت لے آؤ۔ ولاد پوچھتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے کسی اور کو نہیں بھیج سکتے؟ سلطان اس سے کہتے ہیں وہ شخص ضدی بھی ہے اور دیوانہ بھی، کیا کوئی اور ہے جو اسے یہاں لا سکے؟ چلو اپنے ساتھ ایک مضبوط ساتھی لے جانا۔ ولاد فرمان لیتے ہوئے پوچھتا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں جب آزمائیں گے تب جانیں گے۔ ولاد کہتا ہے میرے بھائی کا بھروسہ ہی میری ڈھال ہے اور میرا ساتھی جانا پہچانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد آگے بڑھتا ہے تو سلطان اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بغیر الوداع کہے چلے جاؤ گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھتے ہیں اور اسے گلے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ولاد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان گلشا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے میں شہزادہ مصطفیٰ وہاں آتا ہے اور سلطان سے بیٹھنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا اوغوز کی معزز روایت یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کے بعد دسترخوان پر آئی؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے میری جرت تو آپ کی علم نوازی سے ہے۔ سلطان معاف فرمائیے، میں اپنے استاد محمود پاشا کی طرف سے دیا ہوا کام پورا کر رہا تھا، وقت کا گزرنا محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو سلطان کہتے ہیں علم میں ڈوب جانا کئی خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے، آئندہ کبھی میرے بعد دسترخوان پر آنے کی جرت نہ کرنا۔ چلو اب بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہزادہ مصطفیٰ سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سب کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سلطان مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں چلو بتاؤ محمود پاشا نے تمہیں کیا کام سونپا ہے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے میں الخوارزمی کے الجبرا پر لکھے ہوئے مضامین کو ترتیب دے رہا ہوں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں الجبرا کا شوق بھی ہے اور اس میں مہارت بھی، تو بتاؤ اس معاملے کا خلاصہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے میرے تاریخ کے سبق عاشق پاشا زادہ سے میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں الجبرا اور تاریخ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو شہزادہ کہتا ہے میرے اجداد کی جنگیں اور حتیٰ کہ میرے والد فاتح کی جنگیں بھی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، میدان جنگ میں محض جرت سے کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوتا۔ سلطان پوچھتے ہیں تو پھر کیا کارگر ہے؟ شہزادہ کہتا ہے عقل اور بازوں کی طاقت، جو ہتھیار میں سوچتا ہوں انہیں بنانے کے لیے مجھے ماہر معمار بننا ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے مجھے الجبرا کا ٹھوس علم درکار ہے۔ مصطفیٰ کی باتیں سننے کے بعد سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمہارا سینہ کھول دے اور عقل کو مضبوط کرے۔ جب تک تم اتنے مضبوط اور دلیر رہو گے تمہارا سلطان اور تمہارا باپ ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو اور حامی و مددگار رہے گا۔ شہزادہ کہتا ہے میرا بھائی بایزید بھی یہی کہتا ہے، وہ بھی یہی اصرار کرتا ہے کہ مجھے ماہر معمار بننا چاہیے۔ یہ سن کر گلشہ ایک دم سے کہتی ہے تمہاری ذہانت اور عقل نے تمہارے بابا سلطان کا دل مائل کر دیا ہے، تم وہ شہزادے ہو جو اپنے بابا کا جھنڈا آسمانوں تک بلند کرے گا۔ ہمارے سلطان کے راستے پر چلنا، انہی کے قدموں کے نشان پر قدم رکھنا، اپنے بھائی بایزید کی باتوں کی پرواہ مت کرنا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اماسیہ میں باہر اپنے بال سنوار رہی ہوتی ہے، اس لیے میں دائیا وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے پائے تخت سے پیغام آیا ہے سلطان محمد خان کی طرف سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی باہر ایک دم سے اٹھتی ہے اور پیغام لے لیتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے جو میں نے ہمیشہ اپنے شہزادے بایزید کے لیے چاہا تھا، ہمارے سلطان نے بایزید کے لیے ایک مناسب عورت ڈھونڈ لی ہے، وہ جناب قاسم اسفندیاری کی بیٹی گلپری سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر دائیا بھی اس خاتون کی تعریف کرتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم پونٹس کی رومن سلطنت دیکھتے ہیں، جہاں پہ بایزید کومینوس کی بیٹی جولیا کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ کو دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں اندھی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میرے کان بہرے تھے جولیا جب تک میں نے تمہاری بات نہیں سنی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید اسے ہار پہنا دیتا ہے۔ جولیا کی خادمہ بھی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جولیا بایزید سے کہتی ہے مجھے تم سے عشق ہے بایزید، میں اس موتی کی مانند ہوں جو ہار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ان سے الگ نہ ہو سکنے والا ہے، اصل میں میری جگہ تمہارے دل میں ہے۔ تو بایزید کہتا ہے ایک دن آئے گا جب تم اس زنجیر سے آزاد ہوگی اور اس تخت پر بیٹھو گی جس کے لیے تم پیدا ہوئی ہو جولیا۔ جولیا پوچھتی ہے کیا تم واقعی اس پر یقین رکھتے ہو بایزید؟ تو بایزید کہتا ہے یہ صرف میں نہیں ہوں، تم بھی اس بات کو مان جاؤ گی، تمہاری آنکھوں کی یہ روشنیاں کبھی مدم نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں کچھ آوازیں سن کر جولیا کہتی ہے میرے بابا ضرور پہنچ گئے ہوں گے۔ تو بایزید کہتا ہے وہ اگر آ گئے تو اسحاق پاشا ہمیں آگاہ کریں گے۔ ادھر کومینوس واپس اپنی سلطنت میں پہنچ جاتا ہے، جہاں یارگو اس سے کہتا ہے مشرقی روم کا واحد وارث پونس کا شاندار شہنشاہ ڈیوڈ کومینوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ ویٹیکن کی ہوائیں آپ کے بادبانوں کو بھر چکی ہیں، مگر آپ نے یقیناً وہاں وہ ڈھونڈ لیا ہوگا جو آپ پوپ میں تلاش کر رہے تھے۔ تو کومینوس کہتا ہے جب تک میری کشتیاں چلتی رہیں میں ہر ہوا کی طرح رخ موڑ لیتا ہوں۔ تو یورگو کہتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ہوائیں ہمیں کبھی غرق نہیں کریں گی عزت مآب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق پاشا چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو تم برائی اور منافقت کے گڑھے سے لوٹ آئے ہو، یہ واپس آ گیا ہے تو ہمارا دیوانہ شہزادہ ابھی تک واپس کیوں نہیں
آیا। قریب ہی میں جولیا بایزید سے کہتی ہے میں پونس کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں اور تم عثمانیوں کے سلطان کے بیٹے ہو، مزید یہ کہ ہمارے باپ دادا ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں۔ تو بایزید کہتا ہے تم مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہو جولیا، یہ دشمنی تمہارے اور میرے بیچ فرق ڈالنے کے لیے کافی نہ ہوگی، تقدیر سے فرار ممکن نہیں، یہ بھی تمہارا مقدر ہے۔ رومی محل سے شہزادی کے طور پر نکل کر عثمانی محل میں ایک شہزادے کی بیوی بننا۔ اسلام اسحاق وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے شہزادے کومینوس واپس آ گیا ہے، یعنی کہ آس پاس کے محافظوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ہمیں فوری طور پر پورٹس کی سرزمین چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سن کر بایزید جولیا سے کہتا ہے میں دوبارہ آؤں گا جولیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔